ایٹمی پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تبصروں سے گریز کیا جائے۔ نیوکلیئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ڈپٹی چیئرمین نیشنل کمانڈ اتھارٹی جنرل ندیم رضا کا نسب میں سیمینار سے خطاب۔ کہا صرف نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہی اسٹریٹجک پروگرام پر تبصرہ دینے کی مجاز ہے۔ نیوکلیئر صلاحیت مادر وطن کے دفاع کی ضامن، ایٹمی پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری برطانیہ، آئرلینڈ اور برسلز کے 10 روزہ دورے کے سلسلے میں مانچسٹر پہنچ گئے۔ کشمیری کمیونٹی نے پرتپاک استقبال کیا۔ صدر آزاد کشمیر کا کہنا ہے حریت رہنما یاسین ملک کو ملنے والی سزا عدالتی قتل کے مترادف ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں یاسین ملک کی سزا کے خلاف کیس دائر کریں گے۔ ننڈی میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اسکاٹش اسلامک اینڈ کلچرل سینٹر میں فوڈ بینک کا قیام۔ تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے علاوہ مقامی ضرورت مند افراد میں فوڈ بیگ تقسیم کیے گئے۔ مقامی اسکاٹش شہریوں نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور اسلامک سینٹر کے کار خیر کو بے حد سراہا۔ پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر سرفراز نواز کہتے ہیں پاکستانی اداروں کے خلاف بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عمران خان اقتدار سے فارغ ہو کر حواس باختہ بیانات دے رہے ہیں، انہیں خود پر قابو پانا ہوگا۔ لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے روایتی محفل شیرخوانی کا اہتمام۔ سلاؤ کی سیاسی و سماجی شخصیت محمد زاہد راجہ اور جاوید بھٹی کی خصوصی شرکت۔ راجہ حفیظ بابر اور ابوذر خان نے اپنی خوبصورت شاعری اور عارفانہ کلام سے شرکاء کے دل مو لیے۔ برمنگھم فلم فیسٹیول کے اوپن ڈے میں پاکستانی رائٹر راحت کاظمی کی فلم کنٹری آف بلائنڈ شائقین کو متاثر کرنے میں کامیاب۔ کشمیری کی خوبصورت اور جنگلات پر بننے والی فلم نے شائقین کے دل مو لیے۔ پرستاروں نے پاکستانی اداکاروں کے ساتھ خوب سیلفیاں بنائیں۔ ملکہ برطانیہ کے اقتدار کی پلاٹینیم جوبلی تقریبات کا اختتام۔ برطانیہ بھر میں جاری رہنے والی 4 روزہ تقریبات میں لاکھوں شہریوں نے شرکت کی۔ لندن کے علاقہ ساؤتھ آل میں رنگا رنگ سٹریٹ پارٹی، گلوکاروں نے خوبصورت گیتوں سے رونق دوبالا کر دی۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر پرتھ میں ملکہ برطانیہ کی پلاٹینیم جوبلی کے حوالے سے ملٹی کلچرل میلے کا اہتمام۔ مختلف کمیونٹیز کے ہزاروں افراد شریک۔ قونصل جنرل پاکستان سید زاہد رضا اور چین کے قونصل جنرل ما قیانگ مہمان خصوصی تھے۔ ہر طرف پاکستانی ثقافتی رنگوں کی بہار۔ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جرمنی کے شہر ہاگن میں روح پرور محفل۔ دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت۔ دبئی میں جے یو آئی فے رہنما سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری اور جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل شاہ ویس نورانی کے اعزاز میں ظہرانہ۔ نون لیگ یو اے ای کے صدر غلام مصطفیٰ مغل اور پیپلز پارٹی گلف کے صدر میاں منیر ہانس اور پی ڈی ایم کے دیگر رہنما شریک۔ امریکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبرشپ اور مقبولیت میں اضافے کے لیے مقامی رہنماؤں نے سر جوڑ لیے۔ واشنگٹن میں پارٹی عہدیداروں کا اجلاس صدارت پی پی امریکہ کے صدر خالد آوان نے کی۔ امریکہ بھر میں ممبر سازی مہم شروع کرنے، سوشل میڈیا کے بھرپور استعمال پر اتفاق۔
اور لندن میں رنگارنگ مشرقی ملبوسات کی بہار، خوبصورت فیشن شو میں دیدہ زیب ملبوسات کی نمائش، ماڈلز نے نت نئے ملبوسات کے ساتھ ریمپ پر واک کی، عروسی ملبوسات شائقین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری برطانیہ، آئرلینڈ اور برسلز کے 10 روزہ دورے کے سلسلے میں مانچسٹر پہنچ گئے، جہاں کشمیری کمیونٹی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر صدر آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ حریت رہنما یاسین ملک کو ملنے والی سزا عدالتی قتل کے مترادف ہے، جس کی وہ سخت مذمت کرتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے وقار بابر مغل کی رپورٹ دیکھیے۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری برطانیہ، آئرلینڈ اور برسلز کے 10 روزہ دورے کے سلسلے میں مانچسٹر ایئرپورٹ پہنچے، جہاں کشمیریوں کی بڑی تعداد نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ مانچسٹر ایئرپورٹ سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو قافلے کی صورت میں بریڈ فورڈ لایا گیا۔ اس موقع پر آزاد کشمیر تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور صدارتی مشیر چودھری محمد مالک کی رہائشگاہ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے یاسین ملک کی سزا کو عدالتی قتل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یاسین ملک پر بھارتی سرکار نے جھوٹے مقدمات بنائے۔ یاسین ملک کی سزا مودی سرکار کی جابرانہ اور غاصبانہ سوچ کا اظہار ہے، جس کی وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یاسین ملک صاحب کو جو عمر قید کی سزا دی گئی ہے، اسی طرح باقی لیڈر کانفرنس کے رہنماؤں کو بھی پابند ثلاثہ رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ میں بھی جا رہا ہوں، یورپین پارلیمنٹ میں بھی جا رہا ہوں، آئرش پارلیمنٹ میں بھی جا رہا ہوں اور دیگر اداروں میں بھی جا کے میں 1.5 کروڑ کشمیری عوام کی یہاں پر نمائندگی کرنے آیا ہوں اور انہیں بتانے آیا ہوں کہ یہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہاں پہ اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی وہ نوٹس لے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے شہداء کا خون رنگ لائے گا، مسئلہ کشمیر کو جارحانہ انداز میں بین الاقوامی سطح پر اٹھایا جائے گا اور یاسین ملک کے کیس کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کے لیے وکلاء سے مشاورت کریں گے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد ایسے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے ہیں جن سے وہ مسئلہ کشمیر ختم اور مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ 5 اگست 2019 سے جب سے بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو اپلیکیٹ کیا تھا اور مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا تھا، اس وقت سے لے کے بھارت کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرے اور مسئلہ کشمیر کو ختم کرے۔ اس سلسلے میں انہوں نے وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے، آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس کے بعد اب ڈیلیمیٹیشنز انہوں نے کی۔ تقریب کے دیگر شرکا نے بھی اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر ان کے شان شجاع بہت بڑا استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں بریڈفورڈ تشریف لائے اور انشاءاللہ یہاں ان کی لوکل مصروفیات کل بھی ہیں، پرسوں بھی ہیلی فیکس فنکشن ہو رہے ہیں، بریڈفورڈ میں ہو رہے ہیں اور 2 دن کے بعد وہ آئرلینڈ جا رہے ہیں، پھر وہ اسٹاک آن ٹرینٹ جائیں گے، وہاں سے مڈلینڈ سے وہ برسل جا رہے ہیں، برسل سے then he will go to لنڈن۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب برطانیہ تشریف لائے۔ ایئرپورٹ پر ان کا بڑا پرجوش تھا، بڑے اچھے طریقے سے استقبال ہوا۔ وہ اسپیشلی تشریف لائے یاسین ملک صاحب کی رہائی کے بارے میں، وہ یورپ میں بھی جائیں گے اور یہاں بھی پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے، ان کے بارے میں تجاویز ریکارڈ کرائیں گے اور ان کی رہائی کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ یاسین ملک کو انڈیا نے غیر منصفانہ سزا دی ہے، اس کے لیے بہت مصروف ثابت ہوگا۔ بیس صاحب برسل بھی جا رہے ہیں، آئرلینڈ بھی جا رہے ہیں، یہاں بھی جو کشمیری ہیں بیس صاحب کی جو کال ہوگی ملک یاسین کے سلسلے ہم ان کی شانہ بشانہ ہیں اور میں پرزور مذمت کرتا ہوں انڈیا نے جو یہ دونوں کیا ہے۔ بڑا مشہور ممنون ہوں اج جس طرح کہ تھی پتہ صدر ریاست جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اسپیشلی یاسین ملک صاحب کی جڑی سزا ہوئی ہے اس نے واسطے وہ تشریف لائے۔ اصل کشمیری کمیونٹی جڑی ہے نا ساری پرزور اس کی مزاحمت کرنے ہیں کہ جڑی انہوں کی سزا ہوئی ہے اس کی فور جڑا نا انٹرنیشنل کمیونٹی جڑا اس کی قدم قرار ہے۔ چودھری محمد مالک کی رہائشگاہ پر برطانیہ بھر سے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ کشمیر کی تحریک کے لیے شانہ بشانہ چلنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈفورڈ۔